بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں جس محلے میں ہوتا ہوں اس محلے میں مجھے دو فرد ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ کی شکایت ملی ہے, آپ تقریر بھی ٹھیک نہیں کرتے, آپ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے, آپ مسجد میں ٹائم بھی ٹھیک نہیں دیتے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار میرے جیسا بندہ, مشتاق صاحب جانتے ہیں انتہائی دلچسپی کے ساتھ, محبت کے ساتھ میں نماز پڑھاتا ہوں, درس قرآن بھی دیتا ہوں, صبح بھی درس دیتا ہوں, جمعہ بھی ٹائم پہ پڑھاتا ہوں, صحیح میں تیاری کر کے تقریر کرتا ہوں. مجھے جس طرح آگ لگ گئی نا, آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہوگا, کوئی بندہ آپ کو کوئی منفی خبر دیتا ہو, مجھے اندر سے نا ایک آگ لگ گئی جس طرح تندور جل رہا ہو. میں نے کہا یار کون ایسا شخص ہے, ان سے میں نے پوچھا دونوں سے کہ وہ کون شخص ہے, آپ مجھے نام بتائیں. کہتے ہیں جی وہ بس چھوڑیں, آپ کو ہم نام نہیں بتائیں. میں نے کہا کون ہے, ایک بندے ہیں, دو ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی پورا محلہ ہی سمجھ لیں. جب انہوں نے کہا نا پورا محلہ سمجھ لیں, آپ یقین کریں مجھے ہر گلی سے گزرتا ہوا ہر بچہ مجرم نظر آنے لگا, ہر بندہ جو ہے نا وہ مجھے اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آنے لگا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر آپ کو بتاتا ہوں. اب میں جب نماز پڑھاتا تو مجھے سارے نمازی مجرم نظر آتے, سارے نمازی مجرم نظر آتے. جمعہ پڑھاتا تو مجھے سارے نمازی مجھے, میں کہتا اس نے بھی بات کی ہوگی, اس نے بھی بات کی ہوگی. اور میں 2-4 دن میں نے اتنی کشمکش میں گزارے, یعنی کہ ایک انسان کا دماغ نیگیٹو کر دیا. حالانکہ میں استاد ہوں, پڑھا لکھا ہوں, لیکن انہوں نے بات اس انداز میں کی کہ آپ یقین کریں کہ میں اپنی جگہ سے ہل گیا. اور میرے پاس گاڑی تھی, میں کراچی کمپنی پڑھانے کے لیے صبح جا رہا تھا, تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی. ان میں سے ایک کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار یا مجھے بتاؤ یا میں تمہارے گھر آ رہا ہوں, کیونکہ میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے, نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے, نہ مجھے دن کو سکون آتا ہے. تو آپ نے میری زندگی کو اتنا اجیرن کیوں بنا دیا ہے, مجھے بتائیں اس بندے کا نام. اچھا پہلے انہوں نے کہا جی کوئی بندہ نہیں. میں نے کہا بتائیں گے, میں آپ کے گھر آؤں. انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو نام بتا دیتے ہیں, تو آگے آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا یار میں اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا, جس نے کہا ہے آپ پریشان نہ ہو. اچھا انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایک بندہ, کیا کہا ہے, مجھے کہتے ہیں جی فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا یار اور کوئی بندہ نہیں, اور تو کوئی نہیں, وہ ایک ہی بندہ ہے. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا پورا محلہ ہے. تو جس بندے کا انہوں نے نام لیا تھا وہ ویسے مذاق کرتا رہتا تھا. اور یہ اندازہ کریں آپ کہ لوگ کس انداز میں بات کو اٹھاتے ہیں اور کس انداز میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں. میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والے, ہمارے رشتہ داروں کے درمیان اور ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والے درمیان والے لوگ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات, چغل خور شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. یہ بات ہمارے بچوں میں بھی ہے, یہ بات ہماری بچیوں میں بھی ہے, یہ بات ہماری بہنوں میں بھی ہے, یہ بات ہمارے بھائیوں میں بھی ہے, پڑوسیوں میں بھی ہے. کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو سمجھتے ہیں اور بات کو کرتے ہیں. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے دوسرے بندے کے خلاف بات کی ہوتی ہے زیادہ, وہ جا کے بتانے یار کوئی بات نہیں کی, اگلا بندہ جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات دوسرے بندے کے بارے میں ایک بندہ تھوڑی سی بات کرتا ہے, ادھر سے یہ بندہ بات کو اٹھا کر 3-4 کلو کا پتھر لگا کے بات کو بھاری کر کے جب دوسرے تک پہنچائے گا تو دوسرے کا بھی ستیہ ناش, اپنی عزت بھی خراب, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان مجرم بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا, بارش کی دعا مانگی, دعا قبول نہ ہوئی, بارش نہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جی بارش اس لیے نہیں ہو رہی, اللہ پاک نے کہا کہ بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس اجتماع میں ایک چغل خور موجود ہے جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام بتا دیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کا نام کیسے بتا دوں, خود کہہ رہا ہوں کہ وہ چغل خور ہے, تو میں اس کا نام بتا کے میں رب اس کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یار آپ کے اندر ایک شخص موجود ہے کہ جس شخص نے
چغلی کھائی ہے اور اللہ کو ناپسند ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. سارے مجمع نے توبہ کی اور جو وہ بندہ تھا اس نے بھی توبہ کی تو اللہ پاک نے اسی وقت بارش برسانا شروع کر دی. ذاتی رائے جس وقت ہم دوسروں کی دیتے ہیں تو ہم دوسروں سے ڈسکنیکٹ کرا دیتے ہیں بندوں. اگلا بندہ 100% سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کام کا